بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انڈیا میں کرونا کی صورتحال اب کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ نئے کیسز کی تعداد سامنے آنے کی کچھ کمی ہوئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی کمی ہوئی ہے، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی بنائی ہوئی ویکسین سے اب تک تقریباً 28 افراد مر چکے ہیں۔ کووی شیلڈ نامی ویکسین جو انڈیا میں لگائی جا رہی ہے کووڈ-19 کے مریضوں کو، اس میں سے مودی سرکار نے صرف ایک شخص کے مرنے کی اعتراف کیا ہے کہ اس کے لگانے سے ایک شخص مر گیا۔ بھارت بائیوٹیک کی بنی ہوئی ویکسین الرجی کے مریضوں کے لیے سنگین ثابت ہو رہی ہے اور ان کو اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں جنونی وحشی ہندوؤں کا جنونی پن ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ کاؤ پروٹیکشن یعنی گائے کی رکشا کے نام پر پہلے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے رہے اور انہیں جان سے مارتے رہے، لیکن راجستھان میں وہ نچلی ذات کے ہندوؤں پہ بھی ٹوٹ پڑے۔ نچلی ذات کے 3 ہندو مدھیہ پردیش سے اپنی کھیتی باڑی کے لیے گائے لے کر آ رہے تھے کہ انہوں نے گائے کی اسمگلنگ کا الزام لگا کر ان پر ڈنڈے، لوہے کی راڈوں اور ہاکیوں سے حملہ کر دیا اور اتنا ان کو مارا کہ ایک تو موقع پہ مر گیا اور 2 شدید زخمی اسپتال کے اندر موجود ہیں۔ یعنی وہ نہ مسلمانوں کو چھوڑ رہے ہیں اور نہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو۔ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور مودی سرکار کی آشیرواد ان کو حاصل ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ وہ وہاں کے یہ ظلم و ستم کو اجاگر نہیں کر رہا۔ اب آتے ہیں انڈیا کے ویزے کی طرف۔ انڈیا ہائی کمیشن ویزے جمع تو کر رہا ہے لیکن ویزے دے نہیں رہا ہے۔ جنوری فروری کے پاسپورٹ ابھی تک جمع ہوئے ہیں، یہ جون کے تقریباً مڈ آ گیا ہے، لیکن پاسپورٹ واپس نہیں آ رہے۔ اکا دکا کوئی پاسپورٹ اگر واپس آیا ہے تو وہ خالی آیا ہے، ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ ہاں، ٹی سی ایس والے برابر جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ جمع کر رہے ہیں، لیکن فیڈیکس والے بہت کم نہ ہونے کے برابر انڈیا کے ویزے کے لیے پاسپورٹ جمع کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی ویزا ان خواتین کو دیا جا رہا ہے جو انڈیا سے شادی ہو کر یہاں آئی ہیں، ان کو بھی صرف خواتین کو دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جانے والے کسی مرد کو ویزا ایشو نہیں کیا جا رہا۔ صرف وہ خاتون ایمرجنسی وہاں سے منگا کے اپنے والد والدہ کی بیماری کی یا اپنے بہن بھائیوں کی بیماری کی یا ان میں سے کسی کی شادی کی ایمرجنسی کا لیٹر منگائیں گی، وہ انڈین ایمبیسی کو بھیجیں گی تو ان کو ویزا ایشو ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کسی مرد کو ویزا نہیں دے رہے، صرف خواتین کو ویزا ایشو کر رہے ہیں۔ جبکہ میڈیکل کے ویزے بھی جمع کر رہے ہیں، 2-3 مہینے سے میڈیکل کے ویزے جمع ہوئے ہیں، وہ پاسپورٹ بھی واپس نہیں آ رہے۔ ان کے اپائنٹمنٹ کی تاریخیں بھی انڈین ہاسپٹلز کی نکل گئی ہیں، مگر ان کے بھی پاسپورٹ نہیں دے رہے۔ انڈین ایمبیسی نے کافی پاسپورٹ جمع کیے ہوئے ہیں 6 مہینے کے دوران، لیکن میرے خیال سے 2-3 پاسپورٹ ہیں جنہوں نے واپس کیے ہیں، باقی یہاں جتنے ٹی سی ایس اور فیڈیکس میں جمع ہوئے ہیں وہ پاسپورٹ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اور پھر جو ایمرجنسی ویزا یا میڈیکل ویزا دے رہے ہیں وہ بائی ایئر کا ویزا ایشو کر رہے ہیں، جو ہر آدمی کے افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ تقریباً 90,000 کے قریب ریٹرن ٹکٹ ہے جو غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتے، اور وہ بھی وایا دبئی، کہ دبئی جا کے ان کو انڈیا جانا ہوگا۔ بائی ایئر ویزے کی وجہ سے زیادہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور جمع نہیں کرا رہے، اور جو بیچارے جمع کرا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ نہیں آ رہے۔ لیکن جیریز کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ ایجنٹ مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ویزے لگ رہے ہیں، ویزے آ رہے ہیں، وہ صرف اپنے پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن ویزے ابھی بالکل نہیں آ رہے۔ جنوری فروری کے پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آ رہے۔ حکومت پاکستان کا ابھی ریل، بس یا واگا بارڈر کھولنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا، نہ انڈیا کا ارادہ نظر آتا ہے وہاں کے بارڈرز کھولنے کا یا ریل اور بس چلانے کا۔ ابھی دونوں حکومتیں اس بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ اس لیے انڈیا جانے والوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ابھی صبر کرنا ہوگا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں کہ ریل اور بس کب کھلے گی یا واگا بارڈر سے جانے کے لیے کب حکومت پاکستان یا حکومت انڈیا اجازت دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں حکومتوں کے حکمرانوں کو یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہزاروں لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، اور ویزا بند ہوئے تقریباً 1 سال سے زیادہ۔ کووڈ-19 شروع ہوا تھا جب سے بند ہے، تقریباً جنوری 2020 سے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ ویزا اور یہ تمام ریلیں
اور بسیں بند ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ ہاں، اگر سکھوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو حکومت پاکستان کی پھرتیاں پھر دیکھنے کے لائق ہوتیں، پھر ان کے لیے ریل بھی چل جاتی، بس بھی چل جاتی، واہگہ بارڈر بھی کھل جاتا۔ وہ ابھی یاتریوں کی شکل میں آتے ہیں تو ان کا واہلانہ استقبال ہوتا ہے اور ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ غریب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے جو وہاں اپنے ہزاروں رشتہ داروں کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کی کوئی سنوائی نہ انڈیا میں ہے، نہ پاکستان گورنمنٹ اس طرف توجہ دے رہی ہے، نہ انڈیا سے اس موضوع پہ بات کر رہی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لاکھوں لوگ دو ملکوں کے درمیان تقسیم ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو اس طرح روک دیا جائے کہ وہ مل بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے یہاں جا بھی نہیں سکتے، جبکہ بارڈر بالکل ملے ہوئے ہیں، زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، ریل سے جانے میں 2-2.5 ہزار روپے لگتے ہیں، آدمی آرام سے مل کے آ جاتا ہے، لیکن دونوں حکومتوں کے ابھی حکمراں اس بارے میں سوچنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ آخر جرمنی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی، اور ان کے درمیان دیوار کھینچ دی گئی تھی۔ آخر 1989 میں وہ دیوار گرا دی گئی اور دونوں جو 2 ملک بن گئے تھے، مشرقی اور مغربی جرمنی، اب ایک ملک ہیں اور لوگ آپس میں مل رہے ہیں۔ نہ جانے دونوں طرف کے حکمرانوں کی نفرت کی برلن کی دیوار کب گرے گی، کب ٹوٹے گی، کب ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے لوگ آسانی کے ساتھ ملنا جلنا شروع کریں گے، کب ویزے میں آسانی ہوگی، کب ریل اور بسیں چلیں گی، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ انتظار پتہ نہیں کتنا طویل ہو سکتا ہے کہ چند ماہ کا ہو سکتا ہے کہ چند سال کا ہو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے اطلاعات آتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج اتنا ہی، اپنے چینل کو یاد رکھیے اور اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے، ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔